अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन बहुत वकल में कुछ हमदर्द कोर कमांडर कराची को हुक्म मिल गया जनाब और क्रैक डाउन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। और इस क्रैक डाउन के लिए जो कोर कमांडर कराची हैं उनको जो हदायत दी गई हैं वो यही हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस टू दी करप्शन, और उसके साथ साथ जनाब वो तमाम लोग जिन्होंने डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर करके अपने अपने घरों के तय खाने भर लिए हैं, उनकी जनाब अब आ गई है शामत। और उनसे ना सिर्फ ये जो डॉलर्स हैं ये वसूल किए जाएंगे बल्कि इनके खिलाफ डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इनकी अफ़गानिस्तान स्मगलिंग के इल्ज़ाम के ऊपर भी कार्रवाई होगी। यानी इनके लिए भी डोली डंडा तैयार है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि डंडा भी तैयार है और रंदा भी तैयार है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और अब समझ में आ रही होगी आपको भी कि जनाब ये जो सिंध के अंदर एकदम सी हलचल सी मच रही थी, पीपल्स पार्टी जो है वो दीवार के साथ छत के साथ लग रही थी, उसकी वजूहात क्या थी? वो जो नाम मालूम थे, आपको याद है मैंने वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनाब कोई 48 ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में आ गया। उसका थंबनेल भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वीडियो आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले मैंने की थी और इस वीडियो से इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि जनाब सिंध में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। और फिर इसी नो फ्लाई लिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स के नामों को शामिल करने के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से 90 दिन में इंतखाबात और जनाब क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर। और फिर उसके बाद जो दबाव है सिंध की मेन पॉलिटिकल जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो गया था। और फिर ये वजह है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं और ख़ासतौर पर वो तमाम लीडर्स जो पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत में शामिल थे, वो जनाब कुछ ज़रा दाएँ बाएँ होंगे। जरदारी साहब भी दुबई शुबई चले गए तो ये पता चल रहा था कि जनाब यहाँ पे कुछ गड़बड़ जो है वो शुरू हो गई है। अब पता चला है ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बिज़नेस कम्युनिटी थी सिंध की उसके साथ जो उन्होंने मुलाकात की, तो उसके बाद पता चला कि जनाब ये सब कुछ एक प्लान्ड एक्टिविटी के तहत ही हो रहा था। पीपल्स पार्टी उसमें दानिस्ता शामिल हो गई या ना दानिस्ता शामिल होगी, कतई नज़र इस बहस के ये जो मामला है ये अब किसी जगह पर रुकने वाला नहीं है, ख़ासतौर पर जब तक ये मुकम्मल तौर पर इसकी बेयकीनी नहीं हो जाएगी। दूसरी जानिब ये जो चीनी की स्मगलिंग है इसको भी रोकने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है शुगर मिल्स और शुगर मिल्स ओनर्स के ख़िलाफ़। और ये जो जिन्होंने चीनी की इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है उनके ख़िलाफ़। और इस हवाले से जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो भी बहुत ही ज़्यादा मानीखेज़ है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें कुछ दुरुस्त ट्रैक पर चलने के इम्कानात पैदा हो गए और शायद यही वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस GDA के वफूद की मुलाकातों ने हकीकी मानों में सिंध की सियासत में हलचल मचा दी है। क्योंकि GDA की जो मुलाकात हुई है MQM की राब्ता कमेटी के अरकान और ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ, उसने इस बात की तरफ इशारा दिया है कि जनाब सिंध की सियासत में भी कोई बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। और ये जो पीपल्स पार्टी की इतलात चल रही थी कि जनाब इन्होंने PTI के साथ कुछ राब्ते शाब्ते करने की या कुछ मेल मुलाकातें करने की या किसी जगह पर सीट एडजस्टमेंट्स करने की जो ठानी थी, अब मुझे लग रहा है कि इस मामले में भी कुछ थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि डॉन की एक खबर है आज जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें इस डॉन की इस खबर में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीपल्स पार्टी ने 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात कराने के मौक़िफ़ में नरमी इख्तियार कर ली है। और इसी रिपोर्ट में ये बात की गई है कि पहली मर्तबा है कि लचक का मुजाहरा किया गया है और इस मर्तबा 3 माह की डेडलाइन का हवाला दिए बग़ैर आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने की बात की गई है। और इसी रिपोर्ट में डॉन ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हालिया दिनों में बिलावल साहब की जो मुलाकातें हुई हैं ख़ुद उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ, उसमें भी जो जनाब बिलावल भुट्टो साहब हैं उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि यार इंतखाबात होने चाहिए। कब होंगे ये बात इतने मानी नहीं रखती। और फिर उनका ये मानना भी था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बात की वाइब्स आ रही हैं, कुछ इस बात की
اشارے مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کسی بھی طور پر انتخابات کو فروری سے آگے نہیں لے کے جانا چاہتی، تو ہمیں خواہ اس معاملے کے اندر دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم الیکشن لڑیں گے، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، چاہے وہ الیکشنز فروری میں ہی کیوں نہ ہوں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے 90 روز میں انتخابات کی تکرار پر خاموشی اختیار کی گئی اور اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے عمل کا آغاز کیا گیا، کیونکہ دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو جواب دینا شروع کر دیے تھے۔ احسن اقبال صاحب ہوں یا عرفان صدیقی صاحب ہو، یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جناب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چلے گا، دورے آپ نے کیے ہیں، وزارتوں کے مزے آپ نے لیے، مراد آپ نے اٹھائی، اس وقت کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب آپ کو ہر ایک معاملے میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ بات تو دیکھیں درست ہے کہ 21 جو وزراء اور مشیر تھے یہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے تھے، 13 وزیر اور مشیر جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا توازن تو اپوزیشن کے پاس تھا نا، اور اپوزیشن چاہتی تو وہ کوئی گڑبڑ کر سکتی تھی، اتحادی حکومت کے راستے میں روڑے اٹکا سکتی تھی، لیکن اس وقت اتحادی حکومت نے مل بانٹ کر مشترکہ فیصلے کیے، تو اب مشترکہ فیصلوں کا خمیازہ بھی بھگتنا چاہیے۔ اب پیپلز پارٹی کو یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ جناب آپ جائیں اور جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی زور آزمائی شروع کریں، اور پھر جب زور آزمائی کر لی تو پھر اس کے بعد ہٹو بچو سوری کی مہم شروع کر دیں۔ خورشید شاہ صاحب نے کل ہی عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں باضابطہ طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ہر دفعہ ہم سے ہی کیوں لڑتے ہو۔ یہ خورشید شاہ صاحب جیسے سینئر بندے کی یہ بات ہے کہ جناب ہم سے کیوں لڑتے ہو، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ریورسل ہے، ریورسل آف دی نیریٹو، یہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور شاید کور کمانڈر کراچی کی طرف سے حرکت میں آنے اور اگلے 24 گھنٹے کے دوران آپریشن کی اطلاعات اور کریک ڈاؤن کی اطلاعات نے بہت ساروں کے دماغ ٹھیک کر دیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کراچی کے بعد کور کمانڈر لاہور کے بھی حرکت میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ اگر یہ آپریشن سندھ میں ہوگا تو پھر اس طرح کا آپریشن پنجاب میں بھی ہوگا، پھر خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا، اور بلوچستان میں بھی ہوگا، جہاں پر آپریشن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہیں سے یہ جو سمگلنگ کے روٹ ہیں سندھ تک آنے میں۔ اور آپ کو یاد ہے آرمی چیف نے کور کمانڈر کراچی کو بزنس کمیونٹی کے سامنے یہ آرڈر دیا تھا، یہ ان کا حکم تھا کہ جناب یہ جو ایران سے آنے والا سمگلڈ شدہ پیٹرول ہے یہ سندھ میں کراچی میں نہیں بکنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ واضح ہدایات ہیں کور کمانڈر کراچی کو، اور پھر کور کمانڈر کراچی کا حرکت میں آنا یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپون دی ڈائریکشن آف دی COAS جناب کور کمانڈر صاحب جو حرکت میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو عدالتی محاذ ہے وہ بھی مسلسل جو ہے ٹھنڈا نہیں پہ رہا، وہ بھی تڑا تڑ گرم ہوا پڑا ہے، اور وہاں پر بھی یہ جو آخری وہ نہیں کہتے وہ جو چراغ بجھنے سے پہلے ذرا تیزی سے جلتا ہے، وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی حالات نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب ایک جو درخواست ہے وہ گزار دی گئی ہے، اور اس درخواست میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو منظوری ہے یا اس کے اوپر جو ایک تنازع ڈیولپ ہوا ہے صدر صاحب کی طرف سے کی جانے والی ٹویٹ پہ جس میں انہوں نے کہا تھا اللہ دی قسم میں نہیں کیتے دستخط، پتہ نہیں کون کر گیا ہے، تو اس کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سندھ بار ایسوسی ایشن نے ان دونوں ایکٹس کو چیلنج کیا ہے، اور ان ایکٹس کے اندر جو صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، ان کی طرف سے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کے معاملے کو جو ہے اجاگر کیا گیا ہے، اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں قوانین پر صدر نے دستخط نہیں کیے، لہٰذا دونوں قوانین کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ بنیادی حقوق سے متصادم ہے، اور یہ جو بلز ہیں اس کے اوپر چونکہ صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، لہٰذا ان دونوں قوانین کی منظوری اور اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن کو کالا دم قرار دیا جائے، اور 10 مئی اور 9 مئی کو گرفتار ہونے والے تمام افراد کا جو ٹرائل ہے
وہ ملٹری کورٹ کی بجائے سول کورٹ میں چلائی جائے۔ اب یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، کیونکہ عدالتوں کے اس وقت تحرک جو ہے وہ بظاہر ملٹری ایکٹ کے تحت ہی نظر آ رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس کی مثال ہیں۔ اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ایک مقدمہ ہے جو لاہور میں درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے درج کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ جو نیا شہر نہیں بسانا تھا، راوی ریور اربن پروجیکٹ، اس کا اور اس کے ساتھ جو انہوں نے لاہور کا نیا ماسٹر پلان بنوایا تھا 2050 کے لیے، اس میں لاہور کو لے جا کر انہوں نے قصور میں اپنی زمینوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اور اس وقت کسی کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ جہاں پر جا کر یہ جو لاہور کے ماسٹر پلان کو قصور میں جس ایریے سے جا کر جوڑا گیا ہے، وہ ساری کی ساری اراضی چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب کی ملکیت ہے۔ اور صرف اس ایک چکر کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے، اس مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ جناب 10 ارب روپے کی دیہڑی لگائی ہے، 10 ارب روپے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اگر امجد نون 63 کروڑ کی دیہڑی لگا سکتا ہے تو جناب یہ تو چیف منسٹر تھے، یہ اگر 8-10 ارب روپے کی دیہڑی لگا لیں تو پھر ایسا کون سا معاملہ ہے؟ پھر کریک ڈاؤن تو ہوں گے نا جی، پھر کریک ڈاؤن بھی ہوں گے، کڑاکے بھی نکلیں گے۔ جب کڑاکے نکلیں گے پھر چین چام پام پام نہیں ہونی چاہیے نا، پھر کڑاکے نکلوائیں۔ پھر بھائی اگر گاجریں کھائی ہیں تو ٹھڈ پیڑ بھی تو برداشت کرو نا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ گاجریں کھائیں دبا کے اور پھر ٹھڈ پیڑ بھی نہ ہوئی؟ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ اور لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ اب بھگتنا پڑیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی 9 مئی کا مقدمہ ہے وہ درج کیا جا رہا ہے، اور ان کی کسٹڈی کو باضابطہ طور پر فوج کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو اب مہمان بنا لیا جائے گا 9 مئی کے واقعات میں ان کے نام کو شامل کر کے FIA کے اندر ترمیم کر کے۔ لہذا چودھری پرویز الہی صاحب اب براہ راست بڑے گھر کے مہمان بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے۔ یہی ہے وہ تبدیلی جو پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے، اور بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو آپریشن ہے، کریک ڈاؤن ہے، کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس اور ہیجنگ، ڈالر کی غیر قانونی نقل و حرکت، غیر قانونی ذخیرہ اندوزی، بلیک منی ساری کی ساری ہوتی ہے یہ، تو یہ اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈالر مارکیٹ میں آ جاتا ہے، اگر پراپرلی اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ڈالر کو قبضے میں لیا جاتا ہے، تو ہمارے معاشی اشاریے جو ہیں وہ نہ صرف بہتر ہو جائیں گے، بلکہ روپے کی قدر پر جو بہت زیادہ اس وقت دباؤ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ جو ہر وقت ڈالر ہو رہی ہے اس کے بھی راستے رک جائیں گے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔